وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ملکی سفراء کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ میں بھی آئی ایم ایف سے منت سماجت کی بازگشت ہے. 30 جون کو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو رہا ہے. ڈیل دوبارہ ہوگی کہ نہیں؟ گورنمنٹ از ٹائٹ لپڈ آن دس. پاکستانی عوام تو مندر کا وہ گھنٹہ ہے جسے ہر کوئی آتے بجاتا ہے. میں آپ عام آدمی یہ ہے کیڑے مکوڑے. یہ ان کے اقتدار کا، ان کی عیاشیوں کا، ان کے پروٹوکول کا رزق بننے کے لیے ہیں. اسحاق ڈار کس منہ سے کہیں گے کہ یار دوبارہ دے دو؟ کہ حکومت ہی جو کہتی ہے نا واٹ آئی ایم ایف، واٹ الیکشن، تو یہ جو واٹ آئی ایم ایف ہے یہ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ واٹ آئی ایم ایف. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. تو جناب، اندر کی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ملکی سفراء کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں بھی آئی ایم ایف سے منت سماجت کی بازگشت ہے. 30 جون کو آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو رہا ہے. ڈیل دوبارہ ہوگی کہ نہیں؟ لیکن اس سے پہلے آپ کے کمنٹ شامل کرتے ہیں. احمد حسین پی ٹی آئی نے، احمد حسین پی ٹی نام میں پی ٹی آئی، نام میں پی ٹی آئی اوکے ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا کمنٹ 4 بار لکھا ہے. 4 کی تو گنجائش ہے. میں موسموں کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ میں کوئی جھگڑا نہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے الیکشن سے پہلے یہ ان کا پرانا ڈرامہ ہے جو کہ 40 سال سے چل رہا ہے. ٹھیک. احمد، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں ایک جملہ بڑا مشہور تھا پہلے کہ لوگوں کے پاس آزادی ہے 2 بروں میں سے ایک برے کو چننے کی آزادی. تو باریاں لگی ہوئی تھیں، پھر وہ باریوں کا سلسلہ عمران خان کی جماعت نے آ کر توڑا. اسٹیٹس کو ٹوٹا. ہمارے یہاں دنیا میں کئی ملکوں میں 2 جماعتی نظام ہوتا ہے، ہمارے یہاں 2 جماعتی باریاں چل رہی تھیں. اور جو فضل الرحمان صاحب ہیں وہ والا ہائیبریڈ انجن تھے جو ہر بار فٹ ہو جاتے تھے، ادھر بھی فٹ اور ادھر بھی فٹ. تو اب جو ہے وہ پہلا تھا سلسلہ کہ اس میں وہ فٹ نہیں ہوئے تھے. لبنہ سعدیہ صاحبہ لکھتی ہیں جو کہ سینٹ چیئرمین کی جو مراد تھی ان میں اضافے کے حوالے سے، یہ لوگ کیا واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں کہ اپنا اور اپنی فیملی کا خرچ نہیں اٹھا سکتے جبکہ ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے؟ اچھا لبنہ، انہوں نے جو سونے پہ سہاگا ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا قومی خزانے پہ، کچھ نہیں ہوگا. ہم نے جو چینجز کیے ہیں وہ حالات کے مطابق چینجز ہیں. اور سینٹ کے جو چیئرمین صاحب ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بتا یہ رہے کہ میں نے تو یہ والا خرچہ بھی نہیں کیا، یہ والا خرچہ بھی نہیں کیا، اور یہ والا خرچہ بھی نہیں کیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ خرچہ کیا یا نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط کو نارملائز کرتے چلے جا رہے ہیں، اپناتے چلے جا رہے ہیں. یعنی میں نے جہاز نہیں لیا جو کرائے پر حاصل کیا جا سکتا ہے، میں نے نہیں کیا. پرابلم یہ ہے ہی نہیں. یہ جو تا حیات 6 ملازمین، جی مطلب آپ کے ابا جان کا پیسہ ہے، تا حیات 6 ملازمین، میڈیکل آپ کو بھی، آپ کی فیملی کو بھی، اور آپ کو نہیں، یعنی صادق سنجرانی کو نہیں، جو بھی آئے گا اور جو جا چکا وہ بھی. مطلب یہ کون سا مذاق ہے؟ 12 لوگ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. یہ جو مذاق ہے یہ اس حکومت نے کر دیا ہے، اور دس از لائکلی ٹو گو آن. یہ سب سے بڑا اس میں پرابلم. مہوش انصاری صاحب لکھتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ شاید میری کہی ہوئی بات اچھی نہ لگے، مگر اس ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی عدالت، کوئی پارلیمنٹ موجود ہے کیا؟ اگر ہے تو سب نام کے. ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے، عدلیہ کے لیے. اور جب کچھ ہے ہی نہیں تو کہیں سے بھی کسی کو بھی اٹھا کر بٹھا دیں ہمارے سروں پر، کیونکہ پاکستانی عوام تو مندر کا وہ گھنٹہ ہے جسے ہر کوئی آتے بجاتا ہے. صحیح ہے. اچھا، آپ نے کیونکہ اتنا زور سے بولا، مجھے لگا اس کے بعد آپ کہیں گے بیوی کو بیس پسند ہے، لیکن نہیں. دیکھیے ہوا کیا، وہ کیونکہ وہ جو تھا نا بالکل ویسا ہی تھا، زوردار آواز والا. انہوں نے جو بات کی ہے، عام طور پہ ہم کسی بھی بھائی کو کہتے ہیں نا الطاف بھائی والی، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر. تو جب کوئی بہن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایک تھپکی ادھر ایک تھپکی ادھر. تو ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. لوگ ان کی حیثیت کیا ہے، میں آپ عام آدمی یہ ہے کیڑے مکوڑے. یہ ان کے اقتدار کا، ان کی عیاشیوں کا، ان کے پروٹوکول کا رزق بننے کے لیے ہیں. تو ہم وہی کام کرتے ہیں، اور ہم کرتے آئے ہیں، بخوشی کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جو آپ کا جو نیٹ ریونیو ہے 6,887 ارب ہے، اور آپ کے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ 14,460 روپے ہے. تو کم کریں پھر بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور آئی ایم ایف کو تو چھوڑیں، اب آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے.
شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ حالت ہو چکی ہے کہ دیکھیں میں مانگنے نہیں آیا، وہ والی حالت ہو چکی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے شہباز رانا صاحب کے مطابق ایک خفیہ تو خیر نہیں لیکن چونکہ ناموں میں مماثلت محض اتفاقی ہے. ہاں محض اتفاقی ہے. تو اور پھر رانا جو ہے ہمیں انقلاب لانا تھا لیکن سامنے رانا تھا، یہ والا رانا جو ہے. تو خفیہ تو شاید نہیں ہوتی کیونکہ اگر وزیر اعظم درجن پلس لوگوں سے ملے ہیں تو اس کو ہم خفیہ تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کی خبر نہیں دی گئی. گورنمنٹ از ٹائٹ لپڈ آن دس. تو آن دا کنڈیشن آف انانیمٹی، نام نہ بتایا جائے ہمارا، تو لوگوں نے پھر اس کو کنفرم کیا. تو شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کی ہے غیر ملکی سفراء سے اور ان سے کہا ہے کہ ہماری مدد کریں، ہمارے پاس اب 11 دن بچے ہیں. بلکہ یہ والا ملا لیں آپ. ہاں تو 11 دن. اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ 19 کو ہوئی. بالکل ٹھیک ہے 19 کو ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت ہی جو کہتی ہے نا واٹ آئی ایم ایف واٹ الیکشن، تو یہ جو واٹ آئی ایم ایف ہے یہ حکومت کو بھی اندازہ ہے کہ واٹ آئی ایم ایف کتنے زور سے کہنے کا، ہاں وہ پتہ چل رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اب اپنی حکومتوں سے بات کریں. اور اسٹوری میں کیا ہے؟ اسٹوری میں یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اور ان کی حکومتیں اس معاملے پر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف سے رابطے میں ہیں. بات ہو رہی کیونکہ شہباز شریف صاحب اس سے پہلے بھی یہ کوشش کر چکے ہیں. میں یو کے ہے، جاپان ہے، یو ایس اے ہے اور بہت سارے اور ممالک بھی ہیں. دیکھیے نا اس میں پوری لسٹ ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس، یونائٹیڈ کنگڈم 2، فرانس 3، جرمنی 4، یورپی یونین ایز اے ہول 5، جاپان 6، چائنا 9، سعودی عربیہ، قطر، یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. تو درجن کے قریب ممالک سے بات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. ہم مانگنے نہیں ہیں. ہاں ہم مانگنے نہیں ہیں. کرسٹلینا جارجیوا سے جو شہباز شریف صاحب کی گھنٹہ بات چیت ہوئی تھی اس بات چیت میں بھی ہوا کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی تمام شرائط پوری کر چکے. اب یہ آئی ایم ایف کہے گا، یہ حکومت رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، اسحاق ڈار بار بار تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر چکے. وہ کہہ رہے ہیں نا آپ نے نہیں کی. یہ آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا، یہ تو یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں. تو اب یہ ممالک کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سچائیاں بتائیں لوگوں کو جو مفتاح صاحب بتا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب وہ سچائیاں بتائیں جو شاہد خاقان عباسی صاحب جن کے اشارے دینے بتا تو وہ بھی نہیں رہے. دیکھیے مفتاح نے اپنے دور میں تو نہیں بتائی نا. دیکھیے مفتاح صاحب نے اپنے دور میں نا یہ جو مشکل فیصلے والا فیز تھا یہ کیا. اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھانی تھی تو بڑھائی تھی اور مفتاح نے دیگر چیزیں کی تھیں. اسی لیے جو لیکڈ کال میں تھا کہ میں تو چاہتی ہوں جلدی سے ڈاکٹر صاحب آ جائیں. اور یہ جو سیٹھی صاحب ہیں ہمارے یہ کہتے تھے نا عمران خان کو ڈر یہ ہے کہ اسحاق ڈار آ کے معیشت ٹھیک کر دے گا. تو ہماری حالت ٹھیک کر دی، ہماری طبیعت صاف کر دی اسحاق ڈار نے آ کر. لیکن $4 ارب ہم نے پے کرنے ہیں اس فزیکل ایئر کے دوران. $3.5 بلین پہ جولائی ٹو دسمبر 3.5 بلین ڈالر پہ ساتھ ہمارے ریزروز ہیں. چین سے یہ جو $30 کروڑ مل جائیں گے تو ہم 3.8 پہ آ جائیں گے، جس کا چانس ہے کہ ہم آج یا کل میں یہ 3.8 پہ آ جائیں گے. لیکن بلومبرگ کیا بتا رہا ہے، موڈیز کیا بتا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے مالی سال کے کچھ پہلے 2 مہینے کے اندر ہی وی آر ہائیلی لائکلی ٹو ڈیفالٹ. تو ان حالات میں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے وہ کیسے چلے گی؟ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا، حرکتیں جو بلاول صاحب کر رہے ہیں، باقی لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے، اور نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں ساری کچرا اور ذمہ داری والی وزارتیں ہمارے پاس ہیں. یہ ہم نے بار بار پہلے بھی بتایا تھا. ان کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ موسمیاتی تبدیلی، ایسی وزارتیں ہیں پاکستان پیپلز جن میں مزے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کا اپنا ہی بیانیہ ہے. تو یہ ابھی لڑائی بھی بڑھے گی اور یہ لڑائی بڑھے نورا کشتی ہو. اسحاق ڈار تو یہ کہتے رہے نا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو، یعنی کہ سری لنکا کی طرح بن جائے. تو اسحاق ڈار کس منہ سے کہیں گے کہ یار دوبارہ دے دو؟ دیکھیے یہ ان کے پاس حل ہے، لیکن اس حل میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ووٹ جو ان کو پہلے ہی نہیں مل سکتا، اس کا اندازہ ہے وہ اور شرنک کر جائے گا. لیکن یہ الیکشن بجٹ تھا نا، بالکل تھا. اور یہ بجٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس وقت؟ نہیں. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز اگر یہ مان لیتے ہیں تو کیا ہم اس بجٹ پہ کھڑے ہیں؟
نہیں. تو پھر ہم جو ہے وہ ایک ریوائزڈ امینڈڈ بجٹ پہ کھڑے ہوں گے. وہ ریوائزڈ امینڈڈ بجٹ ہمیں ایک عام آدمی کو کیا دے گا یہ ہم دیکھ لیں گے. 10 روپے پیٹرولیم لیوی پہ بڑھیں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ 60 روپے پیٹرول لیوی اور تمام چیزیں مہنگی, یہ ہے اس کا مطلب, کیونکہ بجلی بھی مزید مہنگی. تو جب یہ ہوگا تو پھر نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ تو یہ مصیبت ہے. اب اس کے بعد وہ شور مسلسل مچاتے رہیں, 3 چیزوں پر اب بھی فرق ہے نا, وہ مسلسل مچاتے رہیں کہ ہم نے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی, نہیں کی ہیں. ڈار صاحب جو ہیں وہ آخری بات میں کر رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت نیچے لے آئے ہیں, IMF کے ایسٹیمیٹ سے بھی کہیں نیچے لے آئے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, آپ کی جیب میں 1000 روپے ہوں, گھر میں 5 لوگ ہوں, اور آپ کہیں میں ڈیفالٹ نہیں کروں گا, یہ 1000 روپے بچا لوں گا. اب آپ وہ 1000 روپے جیب میں رکھ کے بیٹھ جائیں اور گھر والے بھوکے ہیں, آپ کہیں یہ خرچ نہیں کروں گا, تو پھر وہ گھر والے بھوک سے مر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈار صاحب نے فیکٹریز بند کروا دی ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ڈالر ہیں یہ خرچ نہیں کریں گے, ہم ڈالر کو ایسے لگا کے ہونڈا سوزوکی نے اپنا پلانٹ بند کر دیا. ڈار صاحب فیکٹریاں بند کروا رہے ہیں, مال نہیں آ رہا, ملیں نہیں چل رہی, تو ہم نے ڈالر بچا کے رکھے ہو, ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا. تو لوگ اگر مر رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ڈار صاحب کے نام جا رہا ہے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.